الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروهن من التحميد والتسبيح والتهليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جس چیز کو بھی بلند مقام دینا چاہیں تو اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں. جس شخصیت کو فضیلت دے دیں، جس سال کو فضیلت دے دیں، جس مہینے کو فضیلت دے دیں، جس رات کو فضیلت دے دے، جن ایام کو فضیلت دے دے، یہ اللہ رب العالمین مختار کل ہیں. اللہ رب العالمین نے جمعے کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے روز اطہر کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے شب قدر کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو ایک خاص مقام عطا فرمایا. اللہ رب العالمین اگر کوئی بات فرمائے تو اللہ رب العالمین کو اس بات کو پکا کرنے اور اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی کو قسم کے لیے منتخب فرماتے ہیں، کسی دن کی قسم کھائیں، کسی جگہ کی قسم کھائیں، کسی رات کی قسم کھائیں، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ رات، وہ دن، وہ جگہ اپنے مقام کے اندر دوسری جگہوں سے افضل، دوسرے دنوں سے افضل، دوسرے وقتوں سے بہتر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی، اور جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بہت خاص مقام عطا فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ما من ایام افضل عند اللہ، کوئی دن اللہ کے نزدیک اتنا افضل نہیں. ولا احب الی اللہ العمل فیہن، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کو نیکیاں کرنا زیادہ پسندیدہ ہو. من ایام العشر، یہ ذی الحجہ کے 10 دن. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، تو ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، نوافل سے اللہ کا قرب حاصل کرو، روزوں سے اللہ کا قرب حاصل کرو، تلاوت سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اذکار سے اللہ کا قرب حاصل کرو، صدقات سے اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو بہت بلند مقام عطا فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی
10 راتوں کو بھی ایک مقام عطا فرمایا کہ روایات میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک رات ان 10 راتوں میں سے عبادت کر لے وہ ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں اس نے عبادت کی، اور ان 10 دنوں میں سے ایک دن روزہ رکھ لے ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دن اور اس رات کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 ایسی عظیم عبادتیں رکھی ہیں، وہ عبادتیں ان 10 دنوں کے علاوہ باقی ایام میں نہیں ہو سکتی۔ آپ نماز پڑھنا چاہیں، فرض نماز تو آپ 5 اوقات میں پڑھیں گے، لیکن نوافل مکروہ اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو 5 ایام کے علاوہ باقی ایام میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صدقات نافلہ کرنا چاہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے 2 ایسی عبادتیں رکھی ہیں کہ وہ عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر ہی کی جائیں گی، اس کے علاوہ جتنا کرتے رہیں وہ اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے اور ایک عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ آپ عرفات جائیے، عرفات 10 دن ٹھہریے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن 9 ذی الحجہ کو جا کے آپ عرفات میں ٹھہریے تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آپ مینا جائیے، مینا میں ٹھہریے، مینا میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر ایام حج کے اندر جا کے آپ مینا میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا مقام عطا فرماتے وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے فرشتے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ جائیے تو آپ کو جو ثواب ملے گا وہ عام راتوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ مزدلفہ وہی ہے، مقام وہی ہے، دن وہی ہے، لیکن رات وہی ہے، اس کے باوجود وہ رات وہ دن ذی الحجہ میں اگر نہیں آیا، ایام حج میں نہیں آیا تو کوئی ثواب نہیں۔ اسی طریقے سے قربانی آپ 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک ذی الحجہ کی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ قربانی کریں گے تو آپ کو نفلی صدقے کا ثواب مل جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ساتھ باتیں خاص کر دی۔ تو ان 2 عظیم عبادتیں، جس میں ایک عظیم عبادت رکن اعظم اور اسلام کا بہت بڑا رکن حج کی ادائیگی کا رکن ہے، اس رکن کا ثواب اور اس رکن کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ساتھ خاص کر دی، تو خود بخود ذی الحجہ کا مقام بلند ہو گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کو اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ساتھ خاص کر دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بلند مقام عطا فرما دیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عشر ذی الحجہ میں اللہ رب العالمین ینزل الی السماء، اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں انظروا عبادی، میرے بندوں کو دیکھو، جاؤ شعثا غبرا راحین، پراگندہ بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے قربانی کی غرض سے چلے آ رہے ہیں اور میری رحمت کے طلبگار ہیں۔ فلم یروا عذابی، انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے باوجود ان بندوں کو یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا خواستگار ہیں، اللہ کی رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے سوالی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن
جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ شیطان اس دن اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا طویل عرصہ محنت کر کے اس کو تباہی کے دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا اور یہ حج کے اندر آیا اور آنے کے بعد اپنے سارے گناہ بخشوا کے چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس دن بڑی فضیلت کے ساتھ اور بڑی کرامت کے ساتھ اور بڑی سخاوت کے ساتھ بخششیں فرماتے ہیں اور انسانوں کے ذریعے سے فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ تو جب اتنے خاص ایام ہیں تو یقینی بات ہے ان خاص ایام کے کچھ خاص احکامات بھی ہوں گے۔ جیسے رمضان مبارک خاص مہینہ ہے تو اس کے خاص احکامات ہیں، تو اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 دن جب خاص ہیں تو ان کے بھی کچھ خاص احکامات ہیں۔ تو وہ خاص احکامات مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع میں آج چاند رات ہوگی، یکم ذی الحجہ ہوگا، تو اس کے شروع میں اگر ہم کو معلوم ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں ان خاص احکامات کی طرف توجہ کرنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین کے رحمت خاصہ کے ہم بھی مستحق ہو جائیں گے۔ ان خاص احکامات میں ایک خاص حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہے فلا یاخذ فی العشر من اظفارہ وشعرہ، کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو 10 دنوں کے اندر نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن ترشوائے۔ یہ ایک خاص حکم ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ حکم استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لیے مستحب ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے ناخن نہ ترشوائے، اپنے بال نہ ترشوائے؟ تو علماء اکرام نے اس کی مختلف توجیحات ذکر فرمائی۔ ایک توجیہ تو یہ بیان فرمائی اور بڑی عجیب غریب توجیہ ہے کہ اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے شخص کی قربانی کے ہر عضو کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں بخشش عطا فرماتے۔ تو روایات میں جو کہا گیا کہ ناخن نہ ترشواؤ، اپنے بال نہ ترشواؤ، تو اس لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوں جس کے ذریعے سے زیادہ بخشش ملے۔ ایک توجیہ تو یہ بیان کی، ظاہر سی بات ہے ناخن بڑے ہوئے تو ناخن بڑے تو اس کے اعتبار سے اجر بھی بڑھا، بال بڑے تو اس کے اعتبار سے اجر بھی بڑھا۔ تو اگر ایک آدمی کے جسم پر 1 ارب بال ہیں تو اب مونچھوں کے بال بڑے ہو گئے اور خط کے بال بڑے ہو گئے تو اس میں کچھ اضافہ ہو گیا، ناخن بڑے ہو گئے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ تو یہ نیکیوں کو حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ لیکن صوفیہ اکرام میں سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عجیب غریب توجیہ فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، مسلمان ان 10 دنوں کے اندر حج کی غرض سے گئے رہے، اور جب احرام پہن لیتے ہیں تو احرام پہننے کے بعد نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہے ان حاجیوں کے اوپر۔ تو اب ایک آدمی اس کا دل تڑپ رہا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ حج کرنے جائے، منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، جمرات پہ جائے، بیت اللہ کا طواف کرے، سعی کرے، طواف وداع کرے، طواف زیارت کرے، اس کے پاس وسائل نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رحمت سے محروم نہ رکھنے کے لیے یہ طریقہ بتلایا کہ تم اپنا حلیہ ان جیسا بنا لو۔ جب ان جیسا بنا لو گے تو اللہ کی رحمت کی بدلی جب جا رہی ہوگی اور تم ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوگے تو وہ کچھ تم پر بھی برستی ہوئی چلی جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موسلادھار بارش، رحمت کی بارش سے اپنے آپ کو محظوظ کرو، لطف اندوز ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا حلیہ حاجیوں جیسا بنا لو۔
تو اس میں ایک کام، ایک حکم جو خاص ہے وہ ناخن اور بال کا نہ ترشوانا ہے۔ دوسرا حکم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر عرفہ کے دن کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے صدقے میں اللہ رب العالمین 1 سال کے پچھلے 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک عرفہ کے روزے کے صدقے میں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میرے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو لہذا مجھے چھوٹ مل گئی، میں گناہ اور زیادہ کروں۔ لوگ کی قسمیں الگ الگ ہیں، کوئی خیر کی بات سن کے اس کا خیر کا راستہ حاصل کرتا ہے، اور کوئی خیر کی بات پڑھ کر سن کر وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو راستہ شر کا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں پر احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے حقوق اللہ کے اندر، اور حقوق العباد کے اندر جس بندے کا حق غصب کیا ہے، جس بندے کی غیبت کی ہے، جس بندے پہ بہتان لگایا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور صغیرے کا ذکر کیا، کبیرہ کا ذکر نہیں کیا، اس کی بنیادی وجہ محدثین نے ذکر کی ہے کہ ایک شخص ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہو اور کبیرہ گناہ کر کے سکون سے بیٹھا رہے، بلکہ جیسے ہی کبیرہ گناہ ہوتا ہے ویسے ہی وہ توبہ کر کے اس کو بخشوا لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ کبیرہ گناہ اس کے ذمے میں واجب رہے اور وہ سکون سے سو رہا۔ تو احادیث کے اندر صغیرہ گناہ کا ذکر کر دیا، کبیرہ گناہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ کبیرہ گناہ کرے، اور اگر کبیرہ گناہ بتقاضے بشریہ ہو گیا وہ سکون سے بیٹھا رہے اور توبہ نہ کرے۔ تو ایک کام جو کرنے کا ہے وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ کام ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے۔ اور یہ کب سے پڑھی جائیں گی اور کن کن کے اوپر واجب ہیں، اور کون سی صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے اندر اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوگی، 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق جاری رہے گی، اور تکبیرات تشریق مردوں پر واجب ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا ہے۔ یہ اسلامی شوکت کی علامت ہے، تو اس لیے بالکل ہلکے ہلکے نہیں کہنا چاہیے، اتنی آواز سے کہنا چاہیے کہ مسجد گونج جائے۔ اور اگر فرض نماز نکل گئی تو جب خود نماز پڑھیں تو خود نماز پڑھنے کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنی چاہیے۔ اب رہ گیا مسئلہ عورتوں کا، تو ایک قول تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، مستحب ہے۔ تو جب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کو بھی تکبیرات تشریق کہنی چاہیے۔ اب عورتیں کام کاج کے اندر بھول جاتی ہیں، تو علماء اکرام نے اس کا حل یہ لکھا ہے کہ تکبیرات تشریق لکھ کر وہ جگہ جہاں پر عورتیں، گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، وہاں پر لگا دی جائے۔ تو ان دنوں کے اندر اس پر نگاہ پڑے گی، اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کہہ لیں گی۔ یہ تو ہو گیا تکبیرات تشریق تیسرا کام۔ پہلا کام بال اور ناخن نہ کٹوانا، دوسرا کام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اور تیسرا کام تکبیرات تشریق کہنا، اور چوتھا کام ہے قربانی کرنا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کرتے، یا قربانی کرتے ہیں، ویسے تو قربانی کے احکامات اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن ابھی صرف بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مشترکہ کاروبار ہے،
مشترکہ کاروبار ہے، اب گائے لے کے آ گئے، 2 گائے لے کے آ گئے اور کاٹ ڈالی اور کہا ہم سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، یہ غلط طریقہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور لے کے آئے، سب سکون سے بیٹھ گئے، ابا قربانی کر رہے ہیں، باقی جو صاحب ثروت بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، وہ قربانی نہیں کر رہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یا اسی طریقے سے قربانی کر تو رہے ہیں اور قربانی کے اندر اس میں کسی کو وکیل نہیں بنایا، یعنی اس کو مقرر نہیں کیا کہ بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کر دو، اس کے بعد میں قرض ادا کر دوں گا، یہ نہیں کیا تو بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے اندر کسی ایسے آدمی کا حصہ داخل ہو گیا جس کا مقصد گوشت کھانا ہے، تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کی آمدنی حرام کی ہے تو سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی یہ ایک عبادت ہے، تو اس کو ریاکاری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی قربانی کو اس طرح کرنا چاہیے جیسے بوجھ ہو۔ اب 2 سال پہلے ایک صاحب کا فون آیا، تو اب وہ فون پہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی کے اندر میں ایک گائے لے کے آیا ہوں اور وہ جو ہے 2 دانت کی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن میں کر رہا ہوں، آپ کہہ دیجئے بس میں کر دوں گا، آپ کہہ دیجئے۔ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ اور ساتھ ساتھ بیوپاریوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ عجیب مصیبت ہے، قربانی نہ کرو تو محلے میں ناک کٹتی ہے، قربانی کرو تو اب جو ہے میں لے کے آگے اس کو کہاں واپس بیچنے جاؤں گا، اور پھر 2-3-4 گالیاں دے دوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قربانی عبادت ہے یا بوجھ ہے؟ قربانی دکھاوا ہے یا عبادت ہے؟ تو یاد رکھیے دین سے دوری کے نتیجے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، چلیے آپ نے 2 منٹ کے مان لیجیے آپ 15,000 کی لے کے آئے تھے، لیکن 15,000 یا 20,000 کی لے کے آئے، وہ قربانی ہی نہیں ہوئی، تو آپ کے 20,000 مٹی میں گئے اور اس 20,000 کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے قربانی کا جانور سوچ سمجھ کے لیں اور قربانی کو عبادت سمجھ کے حاصل کریں، اور قربانی کی فضیلت نگاہ کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے میں قربانی کے صدقے میں اللہ رب العالمین بخشش عطا فرمائیں گے، اور بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی، مال کی محبت دل سے نکلتی، اللہ کے سامنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کے اندر بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی عید کے دن یا عید کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا یہاں پر وہ مطلب ہے جو صدقہ فطر کا مطلب ہے، صاحب نصاب کا وہ مطلب نہیں جو زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے کہ پورا سال انسان 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس گھر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ضروریات اصلیہ کے علاوہ وہ زائد ہیں، مثلا 3 جوڑے استعمال کر رہا، اس کے بعد 12 جوڑے ہیں، تو یہ بھی شمار ہوگا نصاب کے اندر۔ اگر اس کے پاس ایک ڈنر سیٹ ہے وہ کھانے کے لیے استعمال ہو رہا، باقی ڈنر سیٹ شوکیس میں رکھا ہوا، وہ بھی ضروریات اصلیہ سے زائد۔ ایک گاڑی استعمال ہو رہی ہے اور ایک گاڑی ایسے ہی رکھی ہوئی جو صرف خاص خاص موقع پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ضروریات اصلیہ سے زائد۔ اور جو پیسے ہیں، چلر پھٹکل ہیں، سونے جواہرات ہیں، سب کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، آج کل چاندی میں خیر 700 750 یا 800 کی ہوگی، اس حساب سے لگا لیجئے ایک آدمی کے پاس 50,000 کے قریب مال تو ہو گئی، ساری چیزیں ملا کر لیا جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب۔ اب اس کی قربانی اس کے ابا ادا کرتے تو ادا نہیں ہوگی، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ابا سے درخواست کر دیں کہ ابو جی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے، میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ یا ابو کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، آپ میری طرف سے کر دیجئے۔ وکالت کرنا ضروری ہے، وکالت وکیل بنانا ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ بتلاتے ہیں کہ کاروبار ہے، 2 گائے آ گئی،
اب وہ گائے کٹ گئی، کاٹنے والے کو معلوم نہیں کس کی طرف، کٹوانے کے والے کو معلوم نہیں کس کی طرف، اور کیا پڑھنا ہے کچھ پتہ نہیں۔ بہت سے موقع پہ گالی بک رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں کہ بڑی ڈیش گائے تھی، اب گالیاں بک رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، عبادت کر رہے ہیں اور ایسی چھچوری حرکت، ناسمجھی کی حرکت جو انسان کے ایک شان سے بعید ہے، انسان کی جو شعوری شان ہے اس شان سے بعید ہے، وہ حرکت کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بیوی کی قربانی بیوی کو کرنی ہے، شوہر کی قربانی شوہر کو کرنی ہے، جوان اولاد کی قربانی جوان اولاد کو کرنی ہے۔ ہاں اگر کوئی کر رہا ہے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وکیل بنا دیں، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی۔ منہ اور وکیل بنانے کے لیے منہ سے کہنا ضروری ہے کہ منہ سے کہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، جب میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں دے دوں گا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر قرضہ ہے۔ قرضہ کیسا؟ قرضہ ایسا کہ BC ڈالی تھی، BC کی ایک قسم تو وہ ہے جو کہ نمبر نکلا، اب پیسے لیے سائڈ پہ گئے، وہ تو حرام ہے، اور ایک BC کی قسم یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ پیسے ملتے ہیں، زائد پیسے نہیں ملتے، وہ BC صحیح ہے۔ اب BC جب جمع کر رہے ہیں اور قربانی اس لیے نہیں کر رہے کہ BC میں پیسے شارٹ ہو جائیں گے، غلط بات ہے۔ قربانی واجب ہے، قربانی سے بچت نہیں ہو سکتی، قرضہ لے لیجئے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کاروباری قرضہ لیا ہوا ہے، کاروباری قرضہ وہ ساری زندگی نہیں اترتا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہمارے پر قرضہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں نے قرضہ کسی اور نوعیت سے لیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر قرضہ لیا ہے ₹1,00,000 اور وہ 1 سال بعد ادا کر لیں، اور قربانی ابھی آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں میرے اوپر قرضہ ہے اس لیے میں قربانی نہیں کر سکتا، وہ 1 سال اس کے پاس ٹائم باقی ہے، تو لہذا قربانی سے اپنے آپ کو بچائے نہیں، یہ بہت اہم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اور قربانی کے لیے اگر قرضہ لینا پڑے تو قرضہ لے کے قربانی کر دیجئے۔ اگر بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو قرضہ لے لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے قرضہ لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو قربانی یہ ضروری۔ قربانی کے اندر اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی کھال کا کیا کریں، تو یاد رکھیے قربانی کی کھال کا مصرف وہ مصرف ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی اگر قربانی کی کھال آپ خود استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس قربانی کی کھال کو بیچ رہے ہیں تو اس کا پیسہ زکوٰۃ کے مستحق لوگوں پر خرچ ہوگا، اور اگر بیچ نہیں رہے تو قربانی کا پیسہ، یہ قربانی کی کھال وہ مستحقین زکوٰۃ کو دی جائے گی، اور اگر وہ کسی وجہ سے مستحقین زکوٰۃ کے پاس نہیں پہنچ سکی تو اس کا پیسہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا کسی وجہ سے کوئی قربانی کی کھال لے گیا تو اب ایسی صورت کے اندر قربانی کی کھال کا پیسہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا پڑے گا، قربانی کی کھال ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کی کھال قصائی کو اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے، اجرت الگ دیجئے، قربانی کی کھال اگر آپ بیچتے ہیں تو اس پیسے کو آپ مستحقین زکوٰۃ کو دے دیجئے۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بڑے بڑے جامعات ہیں، اور بڑے بڑے جامعات کے علماء اس ذمہ داری کا احساس کرنے کے نتیجے میں ان علماء اکرام نے قربانی کے صحیح مصرف کے لیے مختلف قسم کے کیمپ لگائے ہوتے ہیں، ان کیمپوں کے اندر آپ خود پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو آپ جو ہے کم سے کم اس نمبر پر رابطہ کیجئے، وہ کارکن آ کے لے جائے گا۔ اب جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ بھی قربانی کی کھال جمع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ کے مستحقین کا جو مصرف ہے صحیح مصرف، یہ بھی احسان ہے علماء اکرام کا۔ آپ کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، انہیں یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو پڑھایا لکھایا، ان کے جان مال اور ہر چیز کا انتظام کیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے قیام کا انتظام کیا، ان کے لباس کا انتظام کیا، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا، تو ان کو دے سکتے ہیں آپ۔
اس کے اندر بنیادی طور پہ جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ قربانی کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی استعمال کرتا ہے زکوٰۃ کے مصرف کے علاوہ تو وہ قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، قربانی کی کھال کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بس یہ اصول یاد رکھیے آپ۔ اب اس اصول پہ جو بھی چیز آئے، جو بھی سوال آئے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو قربانی، یہ چوتھا کام جو اس کے اندر کرنا ہے وہ قربانی کا کام ہے، قربانی کرنی ہے۔ اچھا جانور لے کر اسی طریقے سے بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ نہیں دی۔ فیکٹری کے ملازمین بقرعید میں تنخواہ سے محروم ہیں اور 15-20 قربانی ہو رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو مزدور کی اجرت دے دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور سخت وعیدیں فرمائی ہے حقوق العباد غصب کرنے کی۔ اب بہت سے لوگ نام نمود کے لیے قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن اپنے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دیتے۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی اصلاح کر لے، غریبوں کا خیال رکھے، ان کے بھی حق ہے، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی جو ہے مصارف ہیں، اخراجات ہیں، ان اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ تو تنخواہ کا انتظام کیجئے، اور تنخواہ کا انتظام جس طرح آپ معاشرے کے اندر اپنا مقام گرانے سے بچاتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے میدان حشر کے اندر اپنے اسٹیٹس کی رعایت رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ میدان حشر کے اندر بلا جائے فلاں سیٹ صاحب آ جائیے، فلاں فیکٹری والے آ جائیے، فلاں کارخانے والے آ جائیے، اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیے پسینے میں غرق، اور اللہ رب العالمین کے جلال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی۔ تو اگر اپنے دنیاوی اسٹیٹس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اپنی اخروی اسٹیٹس کے لیے غریبوں کا خیال کریں، ان کو بھی پیسہ دے دیں، ان کو بھی اجرت دے دیں، ان کی اجرت مارے نہیں، 2-2 مہینے کی تنخواہ، 3-3 مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہے، لیکن قربانی بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہے، اور قربانی ہو رہی ہے لیکن قربانی کے احکامات معلوم نہیں۔ اللہ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جامعہ کے شیخ الحدیث سے مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ایک کتابچہ لکھ دیا، ہر سال جامعہ چھپوا کر مفت بٹواتا ہے تاکہ لوگوں کو قربانی کے مسائل معلوم ہو، قربانی کے احکامات معلوم ہو، اور قربانی صحیح طریقے سے، قربانی کے اندر کس طرح جانور کو لٹایا جائے، قربانی کے اندر کیا دعا پڑھی جائے، قربانی میں کس کا موجود رہنا ضروری ہے، قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسی کی جائے۔ اللہ توفیق دے گا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قربانی نہ کرنے والوں کے لیے، فرماتے من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے، اتنی سخت وعید فرمائی۔ اور یہ کوئی اسلامی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں کو اس کے فوائد اخروی بھی ملیں گے اور دنیاوی بھی ملیں گے۔ اب قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، تو قربانی کا گوشت لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے 3 حصے تقسیم کرنا واجب ہے، ایک حصہ غریبوں کو دینا واجب ہے، ایک حصہ جو ہے رشتہ داروں کو دینا واجب ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھنا واجب ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا جس زمانے میں مسلمان کم تھے، وسائل کم تھے، اور مسلمانوں کو گوشت کی اور اس کی ضرورت سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتا تھا، ضرورت ہوتی تھی، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ قربانی کے 3 حصے کرو، اور یہ وجوبی حکم تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے وسعت عطا فرما دی تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ سارا گوشت تم رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، سارا گوشت بانٹنا چاہو تم بانٹ سکتے ہو، سارا گوشت رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہو رشتہ داروں کو دے سکتے ہو، یا 3 حصے کر لو، ایک حصہ اپنے پاس رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، اور ایک حصہ جو ہے تم غریبوں کو دے دو، یہ بھی کر سکتے ہو۔ اب بعض لوگ بیچارے ناسمجھی کے اندر کرتے کیا ہے کہ کرتے یہ ہے کہ اچھا گوشت رکھ لیتے ہیں۔ یہ میں مسئلہ بتلا رہا ہوں، یہ نہیں کہ الحمدللہ میں بھی قربانی کرتا ہوں میرے پاس گوشت ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں، شاید ان کے پاس کسی نے چھچڑا بھیج دیا ہوگا۔
بہت سے لوگ جو ہے یہ مسئلہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے، اچھا گوشت چھانٹ کے رکھ دیا، ہڈیاں اور چربیاں یہ غریبوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ بھائی اس سے اچھا دو نہیں۔ رشتہ دار کے گھر میں گیا، بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس بکرا نہیں آیا، گائے نہیں آئے، وہ گوشت کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے گوشت آ جائے۔ اب وہ گوشت آیا، اللہ کا شکر گوشت آیا، جب کھولا تو چھیچڑے اور چربی اور ہڈیاں۔ تو ایسی ناسمجھی کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام جو ہے ایک وقار سکھاتا ہے، ایک شرافت کا دین ہے، ایک عزت کا دین ہے، ایک سربلندی کا دین ہے، تو اس کے فالوورز کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ تو قربانی کا مسئلہ ہو گیا۔ تو گویا کہ 4 کام ہم کو کرنے ہیں۔ ایک کام ہم کو ناخن اور بال نہیں ترشوانے چاند دیکھنے کے بعد۔ آج چاند نظر آئے گا، یہ حکم شروع ہو جائے گا، استحبابی حکم۔ اس کے بعد صدقہ، یعنی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے اندر ایک رات عبادت کی تو شب قدر کے برابر عبادت ہے۔ اور اگر آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا تو آپ کو 1 سال اگلے 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ان 10 دنوں میں کچھ عبادت کریں، کچھ صدقات کریں، کچھ تلاوت کریں، ایک اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کیجئے، 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رکھیے، اور عورتوں کو بھی مسئلہ سمجھا دیجئے، اور قربانی کیجئے۔ یہ تو ہو گئے وہ کام جو کہ ہم کو ذی الحجہ کے خاص احکامات کے طور پر یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کو پیغام کیا دیا گیا حج کے اندر اور قربانی کے اندر؟ حج کے اندر اور قربانی کے اندر جو ہم کو پیغام دیا گیا ہے، وہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ جس چیز کو اللہ نے جیسا کرنے کو کہا ہے ویسا کرو، اور اس میں اپنی فلسفیانہ موشگافی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے نہ سمجھیں، کہتے ہیں کہ اتنا خون بہا دیا جاتا ہے، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے بجائے کسی غریب کی شادی کر دی جائے۔ ارے اللہ کے بندے، چھری تم کو پھیرنی ہے تو اسلام کے گلے پہ کیوں پھیرتے ہو؟ جو تم شادی کے اندر رقص و سرور کی محفلیں لگاتے ہو، غزل کا پروگرام کرتے ہو، اور جو میوزیکل نائٹ مناتے ہو، اس کو روک کے تم غریبوں کی مدد کیوں نہیں کر دیتے؟ صرف قربانی کے اندر تم کو غریب یاد آتا ہے۔ یہ ایک ناسمجھی اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، ہر چیز کی ایک روح ہے۔ انگلی، اس کی ایک روح ہے۔ انگلی اللہ نہ کرے کٹ جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی روح چلی گئی۔ یہ ہاتھ ہے، اس کی ایک روح ہے۔ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی روح نہیں ہے، روح چلی گئی، لیکن باقی مجموعی روح باقی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے ہر عضو کی روح ہے۔ جس طرح انسان کے ہر عرض کی روح الگ الگ ہے، اسی طرح اللہ کے ہر حکم کی روح الگ الگ ہے، اور اس روح کے مطابق جو احکامات ہیں اور جو صورتیں ہیں وہ اپنانا ضروری ہے۔ جس طرح ہاتھ کی حفاظت ضروری ہے، ناک کی حفاظت ضروری ہے، کان کی حفاظت ضروری ہے، دانت کی حفاظت ضروری ہے، اپنے دل کی حفاظت ضروری ہے، اور اس پورے مجموعے کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی الگ روح الگ صورت ہے۔ تو الگ صورت بھی مطلوب ہے، الگ روح بھی مطلوب ہے۔ اس الگ صورت الگ روح کو چھوڑ کر کوئی صورت اپنائی جائے گی کہ آپ خیرات کریں، خیرات الگ صورت ہے، الگ روح ہے، اور آپ اگر خیرات کر دیں تو قربانی کی صورت اور قربانی کی روح حاصل نہیں ہوگی۔ یہ فلسفہ یاد رکھیے تاکہ کوئی بہکا نہ سکے، اور کسی کی روشن خیالی کی لچھے داری باتوں کے اندر آ کر، لچھے داریوں میں آ کر متاثر نہ ہو جائیے۔ بھائی کتنی زبردست بات کر رہا ہے، چونکہ اس نے انگلش میں بولا ہے نا، تو اس نے بہت بڑا فلسفی۔ قرآن انگلش میں نہیں آیا ہے، اور حدیث انگلش میں نہیں آئی ہے۔ میں کسی زبان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ آج کل جو وبائی امراض پیدا ہو گئے ہیں، جس پروفیسر نے آ کر انگلش میں بات کی اب متاثر ہو رہے ہیں، تو بھائی اس سے اچھی انگلش تو انگریز بچہ بول لیتا ہے۔ تو یہ بیوقوفی کی باتیں اپنے دماغ سے نکالیے اور شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو اس کے اندر بنیادی فلسفہ، قربانی کے اندر اور حج کے اندر بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اللہ نے کہا مینا جاؤ۔ اب اگر کوئی آدمی مینا نہیں گیا، کھلا میدان ہے،
وہاں نہیں گیا، اس نے کہا میں 1 لاکھ نمازیں چھوڑ کے 5 نمازیں جا کے 5 لاکھ نمازیں کا ثواب چھوڑ کے میں مینا کے میدان میں پڑ جاؤں. اگر اس نے حقارت سے کیا اس کا ایمان چلا جائے گا. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ جو ہے ایسے ہی وہ رک گیا تب بھی مینا کے چھوڑنے کا گناہ اس کو ملے گا. اسی طریقے سے عرفات ایک میدان ہے، اس سے بڑا میدان ہے. اب عرفات میں گئے تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے سبحان اللہ 3 کلمہ اور لبیک اور سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھا تو سارے عرفات کی طرف اشارہ کرے تو بخشش ہو جائے گی. اتنی بڑی فضیلت. اور عرفات کا وقوف پورا ہوا تو حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا اور انسان ایسا ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی اس کی پیدائش ہوئی، پاک صاف. اب اگر اللہ رب العالمین کا حکم یہ چھوڑ کے حج بیت اللہ کے اس حکم کو چھوڑ کے بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ نافرمانی کا الٹا گناہ ملے گا. ناخنوں کے سلسلے میں نے بات یہ عرض کی کہ ناخن آج مثال کے طور پر عصر کی بات کاٹ لیجئے. ویسے تو مسلمان جمعے کے دن اہتمام کرتے ہیں، ناخن بال ترشوا لیتے ہیں اور مسنون بھی ہے، تو اگر نہیں کیا تو عصر سے پہلے کر لیجئے. پھر چاند دیکھنے کے بعد آپ جو ہے ناخنوں کو چھوڑ دیں اور بال کو چھوڑ دیجئے. اور پھر جو شیف کرتے ہیں وہ بالوں کو چھوڑیں گے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں انہیں 10 دن اپنے داڑھی کے بال کو چھوڑا، اللہ نے ان کو پورے زندگی کے لیے تو داڑھی کی توفیق دے دی. تو اس کا اہتمام کے لیے نیت کر لیجئے، اللہ توفیق دے دیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج آپ